عامر عباسی صاحب، ابھی اہداف تو مقرر کر لیے گئے، تمام وزارتوں کو کہا گیا آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ماضی میں بھی ہوتا تھا. خان صاحب کی گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ وہ کچھ مہینوں کے بعد ان کے وزراء آ کے اپنی رپورٹ پیش کرتے تھے کہ ہم نے اپنے شعبے میں یہ کام کیے ہیں. جسنڈا آرڈرن کو شاید کاپی کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہ وہ بتا سکیں کیا کچھ کیا ہے. ابھی جو ٹارگٹ سیٹ ہوئے، آپ کو وہ حقیقت پسندانہ نظر آتے ہیں؟ پریکٹیکلی پاسبل ہے یہ تمام کام جو کہے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، اس حکومت کو تقریباً 1 ماہ پہلے کام شروع کرنا تھا، اور اب یہ واضح طور کے اوپر ابھی بھی اس حکومت کا کچھ سٹرکچر سمجھ نہیں آ رہا. کچھ منسٹرز ہیں، کچھ پتہ چلتا ہے کہ کچھ بڑے میاں صاحب کے ہیں، کچھ چھوٹے میاں صاحب کے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ کہیں اور سے آئے ہیں. اب انٹیریئر منسٹر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، فائنانس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں اور سے آئے ہیں. حکومت ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی، جو رولنگ گورنمنٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ ابھی تک مجھے اس پوری حکومت میں وہ اعتماد اور وہ ایک ٹیم ایفرٹ نظر نہیں آ رہی جو کسی بھی حکومت میں ہم اس سے پہلے دیکھتے تھے. ایک اسٹرانگ بانڈنگ جو ہوتی ہے حکومت کی، ٹیم ممبرز کی، کیبنٹ ممبرز کی آپس کی. مطلب مجھے تو یہاں تک پتا ہے کہ کچھ لوگوں کا تعارف یہاں پر کیبنٹ بننے کے بعد ہوا کہ یہاں پر آ کر انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے فائنانس منسٹر ہوں گے، یہ آپ کے دوسرے منسٹر ہوں گے، یہ تیسرے ہوں گے. اچھا. تو یہ یہاں پر تو یہ حالات تھے. تو ایسی صورتحال میں ابھی تو آپس کی کوارڈینیشنز، بانڈنگ، تو ابھی تو ٹارگٹس سیٹ تو ہو گئے ہیں، اور سیٹ تو ظاہری بات ہے حکومت نہیں کہیں اور ہوئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں پوری کریں تاکہ آپ آئی ایم ایف کی طرف جا سکیں. اور دوسری جانب ہم آئی ایم ایف، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے قرض لے کر اور ہمیشہ شادیانے بجاتے ہیں اور کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی مل گئی. یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ ہم ایک قرض لے کر، اور اس کے بعد وہ قرض ہمیں ملتا ہے بہت ایک لانگ ایفرٹس کے بعد، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں بڑی کامیابی مل گئی، ہمیں قرض مل گیا. ہمیں جب تک اپنے اندر کے مسائل کو حل نہیں کرنا ہوگا، جہاں جہاں پر لیکیجز ہیں ان کو بند نہیں کرنا ہوگا. اربوں روپے کے لاسز ہیں. آپ انرجی کو دیکھیں، آپ بجلی کو دیکھیں، آپ گیس کو دیکھیں، اور جو تمام بزنسز، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جن بزنسز میں جو حکومت کے کام نہیں ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں. آپ کریانہ سٹور سے لے کر یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن سے لے کے آپ ریلوے تک اور پی آئی اے تک، اور یہ سارے کام، ٹکٹنگ کا کام، یہ حکومت کے کام کرنے کے نہیں ہوتے. حکومت نے صرف اور صرف ماحول دینا ہوتا ہے، اور کمپٹیٹو ماحول دینا ہوتا ہے تاکہ مارکیٹ میں آپ دیکھیں یہی جو کام، جو تمام بزنسز جو حکومت کر رہی ہے وہ لاسز میں ہیں، اور وہی بزنسز جب پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں تو وہ اس میں ارن کرتے ہیں. جادو ہو جاتا ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ جو یہ یوٹیلیٹی سٹورز کا، جیسے یہ گروسری کا ہے، بزنسز لوگوں کے رائز کر رہے ہیں، اور جو سرکار کا ہے وہاں پہ لاسز ہو رہے ہیں، بلینز آف روپیز ہو رہے ہیں. آپ پی آئی اے کو دیکھیں، پرائیویٹ ایئر لائنز ترقی کر رہی ہیں اور پی آئی اے جو ہے وہ دن بدن تنزلی کر رہی ہے. لہٰذا اس میں سب سے پہلے تو یہ جو ایسا مین پاور ہے جو نہ کام کی ہے، نہ کاج کی ہے، اور دشمن اناج کی ہے، اس کو جب تک مائنس نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو جب تک، کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو سرکاری ملازمین ایسے ہیں جو بوجھ ہیں، کچھ تو کام کے بھی ہیں. کچھ تو کام کے ہوں گے، لیکن جو نہیں ہیں کام کے ان کو تو سائڈ پہ کرنے کی ضرورت ہے. یہی وہ برڈنز ہیں، اور پھر وہ برڈنز پورا جو عام آدمی ہے اس کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے آپ قرض لینا ہے تو آپ یہ ٹیکسز لگائیں. ٹیکسز آپ سارے غریب پر لگاتے ہیں، اور غریب پر آپ جب ٹیکسز لگاتے ہیں، ڈائریکٹ بھی لگاتے ہیں، انڈائریکٹ بھی لگاتے ہیں، پیٹرول سے لے کے بجلی، اور بجلی سے لے کے گیس تک، ہر ٹیکس آپ نے غریب پر لگانا ہے. اور جو آئندہ آنے والے نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، اور جو آئی ایم ایف کی نئی شرائط ہیں، وہ بھی سارے ٹیکسز غریب پر لگنے ہیں. اور امیر کے لیے آسانیاں ہیں، اشرافیہ کے لیے آسانیاں ہیں، ایمنیسٹیز ہیں، اور غریب کے لیے نئے سے نئے ٹیکسز ہیں. پیٹرول پرائسز بڑھائی جا رہی ہیں. تو لہٰذا غریب کے لیے جب تک کوئی نہیں کیے جائیں گے اقدامات، اور یہ لاسز کم نہیں کیے جائیں گے، تب تک یہ مسائل ایسے ہی رہیں گے. ہم قرض مانگتے رہیں گے، قرض ملے گا ہم جشن منائیں گے، پھر وہ اڑا دیں گے، پھر اور قرض مانگیں گے، پھر واپس آئیں گے، پھر جشن منائیں گے. تو یہ سلسلہ رک جانا چاہیے. اب ریٹیلرز کو لایا جا رہا ہے ٹیکس نیٹ کے اندر، آپ نے دیکھا نا ان کی بھی اسکیم آ گئی. جی سر، یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ تو ایون شبر زیدی صاحب بھی لا رہے تھے، یہ پچھلی مرتبہ اسحاق ڈار صاحب بھی لا رہے تھے، اس بار میرا خیال ہے بات چیت ہو چکی ہے، اتفاق ہو گیا. چلیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں شٹ ڈاؤن ہوتا ہے.